الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، علم والا اور حکیم، حکمت والا ہے۔ سورہ احزاب، جس کو ماڈرن ٹرمینالوجی میں آپ کہیں گے الائیڈ فورسز، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے بھی اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کی الکفر ملت واحدہ کی شکل میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ مکہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہ یوں سمجھے کہ چوتھا سال ہے۔ تیسرے سال کے واقعات آپ نے سنے جنگ احد کے ضمن میں۔ مدینہ منورہ میں 8 سالوں میں دوسری ہجری سے لے کر 9ویں ہجری تک 128 جنگیں لڑی گئی، جن میں سے 27 یا 28 جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ جس فوج کے ساتھ آپ گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک۔ اور جس فوج کو آپ نے کسی کی نگرانی میں بھیج دیا اس کو سیریا کہتے ہیں، یعنی 100 سے زیادہ سیریے بھیجے گئے۔ اندازہ لگائیے، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کا آخری کلام خالص شکل میں آپ پر اتر رہا ہے، وہ ایسا کلام جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ عشر مبشرہ ہیں آپ کے ساتھ، بدر کے صحابہ ہیں، اس کلام کو بار بار پڑھتے، دہراتے، دشمنوں پر پھونک دیتے، مسئلے حل ہو جاتے۔ 8 سال میں 128 جنگیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ لیکن جب اسلام پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ چوائس دیتا ہے بندوں کو، ماننے والوں کو، چاہو تو جان کی حفاظت کرو، چاہو تو ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ تمہارا اپنا چوائس ہے، یہ چوائس ہے ہمارا۔ اب جتنی مصلحتیں تم اللہ کے سامنے گنا سکتے ہو گنا، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت کھل کر یہ بات واضح کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم پر جو بوجھ پڑ رہا ہے بہت زیادہ ہے، نہیں، اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ ہماری قوت برداشت کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مچل جاتے ہیں، تکلیف کا، مصیبتوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہمیں حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ بھی کیا خوب ہے جب اللہ کی طرف سے امتحان کی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے وہ شکر کرتا ہے۔ دونوں ہاتھوں، دونوں طرف سے، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹتا ہے۔ چوتھا سال ہے، چوتھی ہجری، مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، اور یہ بڑا اچھا کرارا تھپڑ ہے، جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حدیث نہیں چاہیے ہم کو، قرآن کافی ہے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو اس کو وحی جلی کہتے ہیں، کھلا ہوا وحی کا حصہ جو تلاوت کیا جاتا ہے۔ وحی خفی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں بات ڈال دے، جبریل کے ذریعے کوئی بات پہنچا دے آپ تک۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، خواب میں کوئی بات دکھاتے ہیں آپ کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس جو حدیثیں ہیں ان میں چونکہ صحابہ نے جب بعد کے لوگوں نے جمع کیا ہے، وہ بھی تقریباً 100 سال کے بعد میں، لہذا ان میں کچھ حدیثیں گھڑی ہوئی، جھوٹی، من گھڑت قسم کی آ گئی ہیں، اس لیے پوری حدیثوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ تب یہاں ہم کو اس آیت میں بتاؤ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا حکم دیا تھا کہ کچھ وقت گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا، انتظار میں ہے۔ He was just waiting۔ اور وہ انتظار کرنے میں اتنا وقت نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو مداخلات کرنے پڑے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ کی ناراضگی سے بچیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کافر، یہ منافق آپ کی مخالفت کریں گے، چھوڑیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہی نے یہ ساری تقدیر لکھی ہے۔ دیکھیے ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، پھر بچا گیا۔ تو کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہے۔ اچھا ہم کو نہیں معلوم وہ کیا ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو جانچنا پرکھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق وہ سلوشن ہم کو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنا پڑے گا۔ حکم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنی جوانی کے زمانے میں، جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، اور ایک سفر سے ان کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی بعد میں ایمان لائے تھے، وہ آتے آتے ایک بچے کو خرید کر لائے تھے حضرت خدیجہ کے لیے۔ اس بچے کو حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ چھوٹا بچہ ہے، گھر میں رہے گا، پردے اردے کی ضرورت نہیں، نابالغ بچہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا رہے گا۔ یہ تھے زید بن حارثہ۔ کچھ دنوں بعد اطلاع ملی کہ یہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں یمن کے، اور ان کے والدین، ان کے والد کو پتہ چلا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول، یہ ہمارا بچہ ہے، بڑا اچھے خاندان کا ہے، جو معاوضہ ہے، جو قیمت میں آپ نے خریدا ہے یا جو بھی ہوا ہے، ہم اس سے بڑھ کر قیمت دینے تیار ہیں، چھوڑ دیجیے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بچے کو بلاتا ہوں، ہم پوچھیں گے اسے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں زبردستی نہیں کروں گا اس کو۔ تو حضرت زید کے والد نے کہا کہ آپ نے بڑی انصاف کی بات کی، بچے کو بلایا گیا، بس 12 سال کا بچہ ہے، اور کچھ عرصہ پہلے، سال 1.5 سال پہلے شاید، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں گئے، ڈاکوؤں نے چھاپا مارا، گرفتار کر لیا، لا کے منڈی میں بیچ دیا۔ وہ بکتے بکاتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ قسمت دیکھیے، بظاہر تو غلام کی حیثیت سے ایک آزاد اچھے گھرانے کا بچہ بک گیا، کس کی خدمت میں آیا؟ کس کی خدمت میں آیا؟ جس کے دربار، جس کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے بڑے بڑے اس دور کے شہنشاہ آرزوئے تمنائیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا گیا، پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، بھئی آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے اب آپ سوچئے، غور کی اس بارے میں غور کیجیے۔ حضرت زید نے کہا، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں جانتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑا لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن میں نے یہ صاحب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین پایا ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اب
باپ نے جب بیٹے کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اسے شوق ہوا، لیکن صحیح العقل انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رہیے، یہیں رہیے آپ۔ ایک بچے نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی، کس کی غلامی؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا، کعبہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ آج سے یہ زید بن محمد ہے، میرا منہ بولا بیٹا، یہ مجھ سے اور میں اس سے وراثت پائیں گے۔ یہ ایک انسانی رشتہ تھا جو ایک دور میں، آج بھی ہمارے انڈیا میں تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ کو ایجوکیشن میں جب ہم پڑھتے ہیں، جو بھی آج بھی لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے تھے کہ غیر مسلم کلاس میٹ لڑکی لا کے ایک دھاگا باندھ کے آج سے ہمارے راکھی بندھن میں بھائی بن جاتے تھے ہم، آج بھی چل رہا ہوں۔ یہاں نبی نے کسی کو بیٹا بنایا، رشتہ ہی ہے نا، دھاگا باندھ کے بہن بنایا وہاں۔ یہ بچہ بڑا ہوگا ایک بار، کم کتنا 10-12 سال کا ہے، 4-5 سال چلے گئے تو جوان ہو جائے گا۔ اب وہ چونکہ جس نے اڈاپٹ کیا ہے، لے پالک بنایا ہے، متبنہ بنایا ہے، وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، حقیقی ماں تو نہیں ہے۔ اب وہ پالنے والی ماں، حالانکہ اگر اس نے دودھ پلایا تو دودھ شریک ماں ہے، اب دودھ نہیں پلایا اس نے تو وہ عورت جیسے ہی لڑکا بالغ ہوا اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ گھر کی لڑکیاں، وہ بہنیں نہیں کہہ رہی ہیں، باوجود کہ پرورش ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت کامن ہے۔ خاندان میں کسی بڑے بھائی کا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کو ہم پال لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب دوسرے بھائی کی بیوی انہیں نلاری دلاری کھلاری پلاری، اور وہ اچھا جوان ہو گیا۔ اب وہ عورت نے چونکہ دودھ نہیں پلایا، اب اس کے لیے حرام ہے۔ تو انسانی جو رشتے بنتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے غلام یہی زید بن حارثہ سے کرا دیا۔ جب رشتہ گیا تو حضرت زینب کو رشتہ پسند نہیں آیا۔ وہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ہیں، خوبصورت ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ خاندان، حسب نسب، اور یہ غلام ہے، حالانکہ یہ بھی اچھے خاندان کے، لیکن بکے تو غلام کی حیثیت سے۔ حضرت زینب نے پہلے تھوڑا انکار کیا، اللہ نے اسی سورہ میں ایک آیت نازل فرما دی، کسی مومن کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اور رسول جب کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو اس میں وہ انکار کرے۔ تو اب حضرت زینب کو ماننا پڑا، نکاح ہو گیا۔ حضرت زینب کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ ابھی مکے میں، مکے سے اس زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، اب اس وقت 55 سال ہے، 30 سال سے اس بچے کو کیا پکارا جا رہا ہے؟ زید بن محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پکارا جا رہا ہے۔ یہ سورہ جب نازل ہوا تو اس میں آگے چل کر اللہ نے ایک حکم دیا، ادعوہم لآبائہم، یہ بچوں کو جو آپ نے گود لیا ہے، لے پالک بنایا ہے، اڈاپٹڈ چلڈرن ہیں، ان کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو۔ وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا وَإِن لَمْ لَا تَعْلَمُوا، اگر ان کے والد کے نام نہیں جانتے، اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دین میں بھائی بہن۔ بات ہو جائے، غلطیوں کے نتیجے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو آر نہ دلائیں کہ وہ حرامی ہے، یہ اس کے والد کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کون ہے تمہارے؟ اخوانکم فی الدین، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح تو کرا دیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مینیج نہیں کر سکی۔ وہ جو شوہر کا مقام و مرتبہ دینا ہے وہ دے نہیں پائے، وہ جو احترام ہونا چاہیے
آج کل یہ احترام ذرا نئے جوڑوں میں کم ہی ملے گا. ہمارے والدین کے زمانے میں تو وہ لطیفہ سنا ہوگا آپ نے. خاتون نے نماز پڑھی, السلام علیکم, اننے کے ابا السلام علیکم. ہے نماز میں تم اننے کے ابا بولے؟ تو ہمارے ابا, ہمارے شوہر کا نام رحمت اللہ ہے, ہم کیسا پکاریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا پڑے گا نا, تو رحمت اللہ نہیں بول سکتے. تو وہ ایک احترام کا دور تھا. اب ہمارے دور تک آنے تک اجی سنو کیا بولے آپ. لیکن آج ڈنکے کی چوٹ پہ کیا نام ہے آپ کا؟ ابا نہیں پکارے کبھی. ابا لاڈ سے چنو منو جو چاہے وہ پکارے, امی کبھی نہیں پکارے, رشتہ دار نہیں پکارے. بیوی کھٹ نام لے کے ایسا پکاری جیسا کہ شوہر کو نہیں بلا رہی ہے, گھر میں کام کرنے والے بچے کو بلا رہی. حالات بدلتے ہیں. ایک رسم, ایک مقام ہوتا ہے. یہ مقام کیا ہے؟ کبھی ہمارے ممبروں سے سمجھایا گیا مقام کیا ہے. ایک بیوی کے لیے شوہر کا مقام کیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث غیب کر دی گئی نہیں ہے. آج سے 30 سال پہلے جو میں نے احادیث کی کتابوں پڑھا, اب مجھے وہ چیز کتابیں وہ احادیث نہیں مل رہی. ایک خاتون کا شوہر پھوڑوں کی بیماری میں مبتلا, اسکن ڈیسیز میں بھرا ہوا ہے, پیپ نکل رہا ہے. اگر وہ خاتون نے اپنی زبان سے اس پیپ کو چاٹ لیا تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کیا. پڑھی کبھی آپ نے حدیث ہے؟ شوہر نے حکم دیا کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھاتے جاؤ اور نیچے آؤ, جا کے دوسرے پہاڑ پر رکھو, دن بھر یہی کرتے رہو. اگر بیوی نے یہ کام کیا تو شوہر کا حق ادا کیا. ڈرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں, عورتوں میں کبھی تبلیغ نہیں کرتے. تو ایک بار خواتین کا مجمع جمع ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے ان سے خطاب کیا, میں تم میں سے بہت ساری عورتوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا کر دیا, ہم نے ایسا کیا کیا؟ تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی ہی رہتی ہو. پھر ایک اللہ کا بندہ آتا ہے, نکاح کرتے ہیں, جاتے ہیں, زندگی میں ساتھ گزارتے ہیں. لیکن جب موقع ملے, میجورٹی کا یہی حال ہے آج بھی, جب موقع ملے گا اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے سہیلیوں میں گفتگو کرے تھے, اس مرد سے تو مجھے کبھی سکھ حاصل ہی نہیں ہوا, اس وجہ سے جہنم میں جائے گی ایک اور. یعنی ناشکری کچھ نہیں. شوہر کی اس نے نافرمانی نہیں کی ہے, اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, کوئی برا کام نہیں کیا ہے, صرف زبان سے یہ کلمات کہہ کے وہ جہنم میں جا رہی ہے. اس مرد سے مجھے کبھی سکون حاصل نہیں ہوا. اور کیا سکون چاہیے؟ سکون حاصل نہیں ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے, رہ رہے ہیں, 30-40 سال کی زندگی گزار رہے ہیں, پھر سکون نہیں. اب کون سا سکون چاہیے بھائی؟ اصل سکون جنت میں ملے گا, دنیا میں سکون کی جگہ ہے ہی نہیں. اگر سکون مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی کہیں سکون مل سکتا ہے تمہیں؟ جب کبھی بے چینی ہو 2 رکعت نفل پڑھ لو, بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو, سبحان اللہ الحمدللہ, یکسو ہو جاؤ, صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی زمانے میں خندق کا حملہ ہو گیا. الائیڈ فورسز تھرو آؤٹ دا عربین پیننسولا, حجاز کی پوری سرزمین سے روایات ہیں 24,000, منیمم 10,000, جبکہ مدینے کی آبادی 10,000 کی نہیں ہے. 10,000 کی آبادی, 10,000 کی فوج نے مدینے کا گھیراؤ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے مشورے دے رہے ہیں, ہم آبادی میں لڑیں گے, جیسی فوج آئے گی ہم اوپر سے گرم پانی پھینکیں گے, پتھروں سے ماریں گے, مرچی ڈالیں گے, وغیرہ وغیرہ, جیسے بھی ہم سیفٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں ہم کریں گے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ ایران سے آئے ہوئے تھے, اسلام کی تلاش میں, حق کی تلاش میں, آزاد گھر کا, دینی گھرانے کا بیٹا, مجوسی آگ کا پوجا کرنے والا, لیکن تڑپ تھی کہ یہ دین مجھے آگ جو ہم پکانے کے کام میں لاتے ہیں, جب چاہے پانی ڈال کے بجھا دیتے ہیں, پیروں میں مسل دیتے ہیں, یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک تڑپ تھی ان کے اندر.
وہ کہاں سے گھومتے گھومتے بچہ کسی کے ساتھ نکلا، غلام بن گیا، بکتے 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 کسی کی خدمت کیا، ایک یہود عیسائی راہب کی خدمت کیا اس نے. اور جو راہب اپنے دور کا بڑا ولی اللہ تھا، اس نے جب انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ دیکھو میرے علم کے مطابق خاتم النبیین کا وقت قریب ہے، اور وہ عرب کی سرزمین پر کھجوروں کے دیش میں پیدا ہوں، تم جاؤ. وہ یوں سمجھے کہ سیریا وغیرہ کے علاقے سے نکلے، راستے میں ان کو غلام بنا کر مدینے کے آدمی نے خریدا، مدینہ آ گیا. دیکھیے ان کو اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا نہیں پڑا. یہ مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. لوگ پیاسا پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس جاتے ہیں، یہاں کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب وہ جو راہب نے چیزیں بتائی تھی انہوں نے قبول کر لی. وہ کچھ نشانیاں بتائیں گے کہ یہ صدقہ نہیں لیں گے، یہ ہدیہ لیں گے، تحفہ لیں گے، ایک مہر نبوت ہے وغیرہ وغیرہ. وہ آئے، تصدیق ہو. انہوں نے مشورہ دیا کہ ایران پر جب بڑی فوج حملہ کرتی ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہ حکم نہیں دیا جبرائیل ویر آر یو، کہاں ہیں آپ، آ جاؤ اپنے فرشتوں کی روز ذرا خندق کھود دو یہاں پہ. نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں. صحابہ اکرام خندق کھود دو. یہ بھی ایک دن دو دن کی نہیں، 1 میٹر 2 میٹر کی نہیں ہے، 3-3.5 کلومیٹر. اندازہ لگائیے. اچھا اس زمانے میں کھانے پینے کے مسئلے رکھے ہوئے. انہی دنوں کے اندر یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، صرف اطلاعات ہیں. حضرت زید نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زینب سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں. اس وقت دنیا میں قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں عورت مرد کے تعلقات اگر خراب ہو جائیں تو جدائی کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ کا جدائی کا طریقہ، الگ ہو جاؤ، سپریٹ ہو جاؤ. کسی اور مذہب میں نہیں ہے، آپ تحقیق کر لیجیے. اگر ہے تو انسانی بنائے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کی الہامی کتابوں میں، ویدوں میں نہیں ہے، پراناز میں نہیں ہے، آپ کے بائبل میں نہیں ہے، توریت میں نہیں ہے. طریقہ نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. الطلاق مرتان، اس کے بھی سلیقے سکھائے کس طریقے سے ہونا چاہیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، جب طلاق دو تو ہر طلاق کے مدت اور تمام ڈیٹیلز لکھ لو جیسا نکاح کے وقت لکھتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ حضرت زید کو کہ اللہ سے ڈرو میاں، جلدی مت کرو. حالانکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب جملے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب زید طلاق دینے والے ہیں، اور جب وقت گزر جائے گا، عدت گزر جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے آپ نکاح کر لیجئے. اور پورے عرب معاشرے میں انتہائی معیوب تھا وہ بیٹا جو پال لیا جاتا، حقیقی بیٹا سمجھا جاتا، اس کے بیٹے سے نکاح ممنوع تھا. جیسا آج ہے، قرآن نے بتا دیا کہ جیسا بیٹے کا نکاح ماں سے جس سے وہ پیدا ہوا ہے نہیں ہو سکتا، یا اس کی والد کی دوسری بیویاں ہوں ان سے بھی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے باپ کا نکاح بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا. یہ احکامات آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذبذب کا شکار ہے کہ عرب میں یہ معاملہ مشہور ہے، حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، وراثت ملتی ہے. اب وراثت نہیں ملے گی منہ بولے بیٹے کو، تو میں کیسے یہ کام کروں؟ سوچ رہے ہیں، اللہ نے آیت نازل کر دی. ابھی آپ سوچ رہے ہیں اتنا ٹائم ہو گیا. ہم نے حالانکہ وہ حکم اللہ نے قرآن میں نہیں دیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، وہ حکم قرآن میں نہیں، وہ حکم دل میں ڈالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اس میں جب تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فوری آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی اتق اللہ. ارے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو پہلے ہی ڈر رہے ہیں ان سے پھر مطالبہ ہے کہ ہم سے پھر ڈرو. کیوں؟ اسے کیا آپ نے بات ڈر کی نہیں ہے کہ میں تھر تھر کانپنا شروع کروں، یہ ڈر نہیں ہے.
ڈر یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ڈر یہ ہے کتنا ہی نقصان ہو کتنا ہی فائدہ ہو، اللہ رسول کا حکم سامنے ہے، میں عمل کرنے کی میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، یہ ڈر ہے، یہ تقویٰ ہے. اس بیچ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ رہے ہیں کہ دشمن کی فوج آ گئی. اچھا قرآن کا ایک مزاج دیکھیں آپ. اب گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ شادی بیاہ کی ایک مسئلہ ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا دیا گیا، اللہ کے ہاں رشتہ قابل قبول نہیں ہے، پھر وہی رشتے میں اس خاتون سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. یہ ہمارے سماجی ایشو ہے نا، سوشل ایونٹس، سوشل ایشوز ہیں ہمارے. وہ جو فوج آ گئی تو اس فوج کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے، ذرا اس کا ذکر سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے نبی اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر لشکر چڑھائے تھے، الائٹ فورسز. 43 کنٹریز نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جہاں صرف ایک بندوق ہوتی تھی، کلاشنکوف، بس. ان کے پاس کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ قوموں نے مل کر حملہ کیا تھا. ہم سب کا کیا حال اس زمانے میں یاد کیجیے، آج سے 25-30 سال پہلے کا. شام ہوتے ہی بیٹھ جاتے تھے نیوز سننے کے لیے، ایک خاص میوزک بجتی تھی اس کے لیے، فوری اندر او افغان کا بتایا جا رہا. کیا کہ کیسے تھے یہ لوگ، جیتیں گے کیسے؟ جیتے صرف صبر کرنا پڑا انہیں. اور ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 20-25 سال صبر کرنے کا نتیجہ اللہ نے کیا دیا. وہ جو ان کو شلوار قمیضوں میں، ٹوپوں میں، اپنے پگڑیوں میں دیکھ کے ہنستے تھے، دیہاتی گاؤں والے سمجھتے تھے، انہی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو دستخط کرنی پڑی عاجزی کے ساتھ کہ آئیے بیٹھیے. اور کس لیے؟ ہم کو عزت سے جانے کا راستہ دیجیے، بس دنیا کے سامنے شرمندگی کا. یہ عمل صحابہ اکرام نے بتایا کہ استقامت ہونی چاہیے، قربانیاں دیتی جانی چاہیے. پھر آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے، یہ جب فوجیں آئیں تو اس وقت یہ جنگ کون لڑ رہا ہے؟ جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ ہم لوگ تھے اس وقت، صحابہ اکرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. اللہ کیا فرما رہا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفلکم منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. کیا قرآن کے الفاظ ہیں؟ اگر ہم کو یہ الفاظ عربی میں ہمارے سمجھ میں آئے ہم لرز کے رہ جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی کو ان کے ساتھیوں کو لرزا کے رکھ دیا، کپ کپاہٹ ان کے دلوں پہ تابیر، ان کے کلیجے ان کے منہ کو آنے لگے تھے ان کی فوجوں کی تعداد کو دیکھ کر. ہمارے زمانے میں کیا ہو؟ ہم تو خالی نیوز سن رہے ہیں. آج یہ ایک ملک تباہ ہو گیا، ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں، دوسرا نمبر آیا، دوسرا تباہ ہو گیا، تیسرا آیا، تیسرا تباہ ہو گیا. پوری معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا. عراق ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، افغان تو گشتہ رس رہا ہے خون کے ساتھ. لیبیا چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. کتنے ملک چلے گئے ہمارے ہاتھ سے، اور انتہائی مالدار قسم کے ملک تھے. یہاں مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں. باوجود وہاں کے ذمہ داروں نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی، ہمیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس، ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو سہولتیں کیا دی. گریجویشن کی تعلیم فری تھی وہاں پر. ان ملکوں میں ہر چیز، علم حاصل کر لیا، ڈگری حاصل کری، نوکری نہیں مل رہی، اسٹائفن مل رہا ہے آپ کو، شادی کر لی، گھر مل رہا ہے آپ کو، ہر چیز فری ہے آپ کو. آج جو یورپ کے اندر سسٹم ہے یہ ہمارے ملکوں میں تھا. ہاں وہاں کے ذمہ دار کچھ اپنے دوسرے کاروبار میں تھے،
ان کو بھی سزا ملنی تھی. وہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے دیتا بھی ہے، چھینتا بھی ہے، لیتا بھی ہے. عزت وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے بے عزت کر دے. جو دین کی سرپرست خدمت کرے گا اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تمہارے ذکر کو بلند کر دوں گا، اور تم اس دین سے منہ موڑو گے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گا. ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما ويذع به الاخرین، اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دے گا یا ذلت کے غار میں گرا دے گا. اور پورا ایک مہینہ اللہ نے آزمایا. کس کو بھائی؟ ہم جیسے گنہگاروں کو آزماتا تو بڑی بات تھی. اگر یہاں کا گونو ایک مہینہ چل جاتا نا، ہماری حالت خراب ہوتی، سب بھاگ جاتے یہاں سے. 2-4 دن حال خراب تھا پانی کی وجہ سے، پینے کا کیا کیا بھر کے گاڑیوں کے اندر. ہم اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بھی جو بکیٹوں میں پانی لاتے ہم نے دیکھا بڑی بڑی مرسیڈیز میں بھی وہی پانی بھر کے لے جاتے، کھڑے رہ کے رستوں میں، چورستوں میں، فری پانی، پینے کا پانی. ہم کو کہاں آزمایا گیا بھائی؟ آج ہم بڑے پریشان ہیں. آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے. یہ تمہارے نبی کے ساتھ بہت پہلے ہو چکا ہے. تم نے اپنے آپ کو مسلم نہیں بنایا، دنیا کے سامنے اسلام کا اظہار نہیں کیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے حکم دیا تھا قرآن میں اس دین کو دوسرے نظاموں پر چھا جانا چاہیے. تم نے کچھ نہیں کیا، اپنے قول و عمل سے ثابت نہیں کیا، لہذا بھگتو. سب کو تو بیک وقت سزا نہیں ملے گی، کچھ کو ملے گی. اب سزا تو نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے. ہم اس کو سزا نہیں کہیں گے. سزا کے مستحق تو وہ خاموش بیٹھنے والے ہم مجھ جیسے گنہگار ہیں جو کچھ کر نہیں پا رہے. بلکہ ہماری کتنی نمازوں میں ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ ہم ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، ایمانداری سے بات کرتے ہیں. اس لیے کہ ہماری مصروفیتیں ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ 2 چیزیں 2 الگ الگ ایشوز ہیں. ایک ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کی نئی حکومت کو مٹانے کے لیے الائیڈ فورسز آئی اور اللہ نے پورا 1 مہینہ آزمایا ہے. وہ 3 میل خندق جو کھودی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں اٹے ہوئے. حضرت ابوبکر گھر سے نکلے، یار بھوک بہت لگ رہی. حضرت عمر گھر سے نکلے، دونوں ایک نکڑ پہ ملے. یہ دوپہر کا وقت، ٹھیک دھوپ میں، کڑی دھوپ میں کہاں نکلے؟ بھوک بہت لگ رہی. چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. جا کے بتایا کہ اللہ کے رسول 3 دن سے کھانے کے نہیں ہے، پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ٹک بتایا یہاں 2 پتھر بننے ہیں. یہ وقت ہم نے بہت سنے ہیں لیکن واقعہ سنانے والے نے آپ کو یہ بتایا کس جنگ کا واقعہ ہے یہ، اور یہ جنگ کتنے دن چلتی رہی؟ جنگ نہیں ہوئی. دشمن خندق کے اس طرف ہے، ہم اس طرف ہیں. لیکن دشمن 10,000 آیا، سونے نہیں دے رہا. 1,000 1 گھنٹہ مسلسل حملہ کر، تیر مسلسل چلے آ رہے ہیں. کتنا بچیں گے؟ اچھا ساری آبادی اگر سرحد پہ کھڑی بھی ہے، کاروبار کون کرے گا؟ کھانے پینے کا سامان کھیتوں میں کون جائے گا؟ غلہ اناج کہاں سے آئے گا؟ کھانے پینے کا سامان کہاں ہے؟ اتنی تفصیلات کبھی ہم کو بتائی گئی کیا؟ صحابہ اکرام نے کیا اذیتیں اور تکالیف برداشت کی ہیں ہم کو بتایا؟ ایک وقت اگر کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو جائے ہم تو برتن اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ پکایا اتنی محنت کے بعد میری. ہم تو ابھی ان چکروں میں ہیں. ہم وہاں خالی پیٹ یہ معاملہ چل رہا ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کے معاملہ چل رہا ہے. 1 مہینے کے بعد میں رات میں ایسی زوردار آندھی آئی اور طوفانی بارش ہوئی. صبح اٹھ کر جب صحابہ اکرام نے دیکھا میدان صاف. 1 مہینہ. ارے اللہ میاں یہ آپ کے ختم النبیین ہیں، ان کے بعد لا نبی آبادی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. 2-4 دن کے بعد میں دشمن بھگا دیتے، ختم ہو گئی تھی بات. 1 مہینہ نہ کھیتی باڑی ہو سکی، نہ کاروبار ہو سکا، نہ بھی بچوں کے پاس وقت گزار سکے. 1 مہینہ سرحد کے پاس رہ کر، اور پورا 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خیمے کے اندر رہے، پلٹ کے گھر نہیں گئے. ہر صحابی 1 آدھ چکر تو گھر کا مار کے آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. یہ ہوتا ہے ایک ذمہ دار کی پوزیشن. رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ کیریکٹر کبھی ہمارے سامنے آیا کہ کیا مثال آپ نے دی. اللہ نے یوں لکھا قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
تمہارے لیے زندگی کی بہترین مثال اگر ملے گی تو ہمارے نبی کی حیات میں ہے۔ 1 مہینے کے بعد ادھر فوج چلی گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا 1 مہینہ ہو گیا، میں نے نبی کو حکم دیا، نبی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، This is not fair۔ تو اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ قرآن میں کسی سورہ میں کبھی پڑھی ہے سورہ، یہ بیک گراؤنڈ رکھ کر سورہ پڑھی ہے، وَزَوَّجْنَا کہا، ہم نے حکم دیا، اپنے سوچ میں غور کرنے میں ٹائم لگا دیا، ہم نے نکاح کر دیا اس خاتون کا آپ سے۔ حضرت زینب فخر کرتی تھی، دوسری بیوی اور رسول اللہ کی جب 9 بیویاں آخری زمانے میں رہی تو وہ سب میں فخر کرتی، خوبصورت بھی تھی، تو وہ فخر کیا کرتی تھی؟ تم سب کا نکاح زمین پہ ہوا، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا، اللہ نے کیا میرا نکاح۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زوجنا کہا، کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوئی، جیسی آیت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت زینب کے حجرے میں چلے گئے۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، ولیمہ وہیں پر ہو گیا، دلہن نے، خاتون نے پکوایا، کچھ سامان پکا لیا کھانے کا، رسول اللہ نے حکم دیا حضرت بلال کو 10 آدمی کو بلاؤ، 20-25-50 آدمی آئے ہوں گے، کھا کے چلے گئے، ختم۔ ہمارے نبی کا نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، ہمارا نہیں ہوتا۔ قاضی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ 2 گھنٹے سے، بابا نہیں آئے ہمارے، انہوں آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو میرا نکاح ہوتا۔ قاضی بڑھا تو نکاح نہیں ہوتا میرا، بابا آئیں گے، حضرت آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے تو نکاح ہوتا۔ اور یہ چھوٹی موٹی دعوت ہے، حجرے میں ہیں، حجرہ اس کا 1/4 بھی نہیں تھا۔ آج جس ہال میں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا 1/4 بھی نہیں تھا حجرہ، اتنا چھوٹا ہو جائے، اس کے اندر 10 آدمی کھا کے چلے گئے، نبی کا نکاح ہو گیا، نبی کا ولیمہ ہو گیا، امتیوں کا نہیں ہو سکتا، امتیوں کا نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں آپ نے بالکل ایک دوسرے کے برعکس دیکھی، ایک سماجی ایشو ہے، اللہ اسی میں قرآن میں پہلی آیت میں ذکر کر رہا ہے، 10-12 آیتوں کے بعد ایک بڑی جنگ کا ذکر کر رہا ہے، اتنی ٹاپکس کو ملا جلا کر، اس سے کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ کا کلام، اور یہ تمہارے نبی کی سیرت اس کے اندر۔ 1-2-3 منٹ اور لوں گا میں۔ اس مسجد میں اس کے مصلی جناب محمد دین خان صاحب، ان کے والدین، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دے، اور جو بیمار ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، یہاں ہمارے ملکوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی جن کا کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، شفیق مجاور صاحب، آج بھی اپنے مقدمے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ہر کیس سے انہیں باعزت بری کرے اور ملک سے نکلنے کا سامان عطا فرمائے۔ آج رات ہندوستان حیدرآباد میرے اپنے شہر سے جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی تشریف لائے ہوئے ہیں، باوان مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد میں ان کا خطاب ہوگا، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ بالخیر۔